چینی عوام کی جاپانی جارحیت کے خلاف مزاحمتی جنگ اور فاشزم کے خلاف عالمی جنگ میں فتح کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر کراچی میں چینی قونصلیٹ ملٹی فنکشنل ہال میں سیمینار منعقد ہوا، جس میں چین کے قونصل جنرل یانگ یوڈونگ اور وش نیوز کے چیئرمین احمد اقبال بلوچ، میر ابو بکر احمد بلوچ اور عبداللہ احمد بلوچ سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ، ڈاکٹر جنید منظر نقوی اور چین میں سابق پاکستانی سفیر سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ قونصل جنرل یانگ یوڈونگ نے اپنے خطاب میں کہا کہ 80 سال قبل چین نے مخالف فاشزم اتحاد کا حصہ بن کر مشترکہ دشمنوں کے خلاف بہادری سے جنگ لڑی۔ عظیم قربانیوں اور ناقابل تسخیر عزم کے ساتھ بالآخر فاشزم کو شکست دی گئی اور انسانی تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 14 سال تک جاری رہنے والی جاپانی جارحیت کے خلاف اس مزاحمتی جنگ کے بارے میں قونصل جنرل یانگ یوڈونگ نے بتایا کہ چین نے اس جنگ میں بڑی قیمت ادا کی، جس میں چین کی فوجی اور شہری شہادتیں 3,50,00,000 سے تجاوز کر گئی تھیں۔ ان کٹھن 14 برسوں میں چینی عوام نے خون اور بے پناہ جدوجہد کے ذریعے جاپان کی 3 ماہ میں چین فتح کرنے کے تکبرانہ منصوبے کو خاک میں ملایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین موجودہ بین الاقوامی نظام کے استحکام میں ایک مضبوط قوت ہے۔ 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے بعد سے چین ہمیشہ عالمی امن کا معمار اور بین الاقوامی نظام کا نگہبان رہا ہے۔ چین کے قونصل جنرل نے خطاب میں مزید کہا کہ چین اور پاکستان کے تعلقات خطے میں امن و ترقی کے لیے ایک کلیدی محرک کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ تمام دیرینہ تنازعات بشمول مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے چارٹر، سلامتی کونسل کی قراردادوں اور دو طرفہ معاہدوں کے مطابق پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے، جبکہ خطے کی ترقی و خوشحالی کے معاملات پر دونوں فریق کثیر الجہتی اور آزاد تجارت کے حامی ہیں، مخصوص گروہی اتحادوں اور محاذ آرائی کو مسترد کرتے ہیں اور گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو پر فعال عمل درآمد کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اعلیٰ معیار کی بیلٹ اینڈ روڈ تعاون اور سی پیک کو مزید وسعت دے کر دونوں ممالک نہ صرف اپنی ترقی کا ہدف رکھتے ہیں بلکہ پورے جنوبی ایشیا کی خوشحالی میں بھی شراکت دار ہیں۔ خطاب کے اختتام پر قونصل جنرل یانگ یوڈونگ نے کہا کہ آج ہم یہ تقریبات نفرت کو زندہ رکھنے کے لیے نہیں بلکہ تاریخ کو یاد کرنے، ماضی سے سبق حاصل کرنے اور مستقبل کی طرف دیکھنے کے لیے منا رہے ہیں، تاکہ امن کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا سکے اور اس کا تحفظ کیا جا سکے۔ فش نیوز، کراچی۔